الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور لقد بے شک قد آپ نے پڑھا ہے، یہ جب فعل سے شروع میں آ جائے تو یہ فعل کی علامت ہوتی ہے، اکثر ہی فعل کے شروع آتا ہے لقد بے شک۔ آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، اور کفینا ہم نے پیچھے بھیجے من بعدہی ان کے بعد، یعنی کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل رسول۔ اب الف لام آ گیا اور باب ہی ہے، یہ باب ساتھ کے معنی ہے، تو یہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ ایک اسم کی علامت ہوتی ہے الف لام، اور ایک اور چیز الف لام یہ معرفہ کی علامت ہے بالرسل، اس کے بعد رسول۔ اور آتینا ہم نے دی عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البینات روشن نشانیاں۔ الف لام آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی واضح روشن نشانیاں ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دی ہیں، جو آپ نے قرآن پاک میں پڑھی ہوں گی۔ ہاتھ پھیرتے تھے تو لا علاج مریض وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وَأَيَّدْنَاهُ ہم نے مدد کی، بروح القدس، وَأَيَّدْنَاهُ ہم نے ان کی مدد کی، یعنی کہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کی مدد کی۔ روح القدس جبرائیل علیہ السلام۔ افکلما تو کیا جب کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول، اب یہ دیکھیں یہ رسولیاں یہ اسم ہے، تنوین آئی ہے، لیکن یہ نکرہ ہے، پہلے الرسل معرفہ تھا، یہ نکرہ ہے۔ یہ ہم نے معرفہ اور نکرہ کی قسمیں پڑھی ہیں، معرفہ کی 7 قسم جسے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ الف لام آ جائے تو وہ معرفہ ہوتا ہے، بیما ساتھ اس کے، لا تہوا انفسکم ملائیں گے انفسکم مستقبرتم، بیما اس کے ساتھ، لا تہوا نہیں پسند کرتے، انفسکم تمہاری نفس، استکبرتم تم کب تکبر کرتے، یعنی انبیاء علیہ السلام آتے وہ باتیں لاتے جو ان کے نفس پسند نہ کرتے تو یہ تکبر کرتے۔ فریقاً پھر ایک گروہ، کذبتم یعنی ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، فریقاً ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا، و فریقاً ایک گروہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے ہو، قتل یقتلو تقتلو تقتلانی تقتلون جو مذکر حاضر کا صیغہ، تم قتل کرتے ہو۔ وقالو قتل کرنے کے بعد انہیں سمجھایا جاتا ہے، وقالو کہتے ہیں قلوبنا ہمارے دل، قلوبنا ہمارے دل، غلفن پردوں میں ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں، وقالو قلوبنا غلفن کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ لعنت ہے ان پر، اللہ کی لعنت ہے ان پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً تھوڑے، ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور لما جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب، یہ بھی نکرہ ہے، اسم ہے یہ لیکن نکرہ ہے، من عند اللہ اللہ کی جانب سے، مصدقون تصدیق کرنے والی ہے، لما معہم اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن پاک، وکانو تھے یہ من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جو کافر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے یا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ علیہ السلام کا وسیلہ لیتے تھے کہ اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔
فلما پس جاءہم آئے ان کے پاس ما وہ جو عرفو پہچانتے تھے کفرو کفر کر بیٹھے بھی اس کے ساتھ فلعنت اللہ بس اللہ کی لعنت علی الکافرین کافروں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ایک نبی آئے گا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تورات انجیل میں، تو ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو اللہ کریم نے فتح عطا فرماتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے انکار کیا۔ وہ آگے آئے گا، انکار اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق کی نسل سے یعقوب چلتے چلتے یہ بنی اسرائیل ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پھر نبی علیہ السلام ہے، صرف نبی علیہ السلام۔ تو آپ علیہ السلام بنی اسماعیل سے تھے، بنی اسرائیل سے نہیں سے تھے، تو حسد کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو انہوں نے انکار کر دیا۔ بئس ما اشتروا، کتنا برا ہے جو اشتروا انہوں نے بیچ دی ہیں، بھی ہی اس کے بدلے انفسم اپنی جانیں، ان یکفروا کے انکار کرتے ہیں، بما اس کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، باغین حسد کی وجہ سے۔ یہ سارا کیوں کر رہے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ کے نازل کرتا ہے اللہ من فضلی اپنے فضل سے، علا پر من یشاء من جسے یشاء چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے۔ وہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام پر کیوں نازل ہوا ہے، یہ آپ علیہ السلام پر کیوں نازل ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل کر دے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے بے غضبن غضب کے ساتھ، علی غضبن ایک اور غضب پر، ایک انکار کیا پھر مخالفت، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب عذاب مہین ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا جب قیل کہا جاتا ہے لہم انہیں آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر انزل اللہ انزل نازل کیا اتارا اللہ نے، جو اللہ نے اتارا ہے قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، قالو کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر انزل علینا جو ہم پر نازل کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا ہے تورات انجیل اسی پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُ انکار کرتے ہیں، بما وراء جو اس تورات کے علاوہ ہے، سب کا ہم کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ قرآن حق ہے، مصدقن وہ تصدیق کرنے والے، لما معہم جو ان کے پاس ہے۔ قرآن تو حق کی بات کر رہا ہے، سچ کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ قل فرما دیجیے، یعنی یہ ان سے اے محبوب، فَلِمَ تَقْتُلُونَ پھر تم قتل کیوں کرتے تھے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم تھے مومنین ایمان والے، یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہم قرآن کو ہم نہیں مانیں گے، ہم ان کو مانتے تھے جو ہم سے پہلے، ہم توریت کو مانیں گے، ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، ہمارا ایمان توریت پر ہے۔ اے محبوب ان سے پوچھیں اگر تمہارا ایمان توریت پر تھا تو پھر نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ وہ جتنے نبی آئے تھے وہ توریت ہی کی تو آگے تبلیغ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سینکڑوں میں آئے تو یہ انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ بھئی اگر تمہارا ایمان تھا اسی کتاب پر تو جو اس کتاب کی تبلیغ کر رہے تھے ان کو تم نے شہید کر دیا۔ اور لقد بے شک جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے اختیار کر لیا عجل بچڑے کو، من بعد اس کے بعد۔ بھئی تم کہتے ہو کہ ہمارا ایمان توریت پر ہے، تو تمہارا حال تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی نشانی لے کے آئے، تمہیں یعنی ایک عصا مارا دریا میں تو اس میں 12 راستے کھل گئے، اس کے بعد تم نے ایک بچڑے کو خدا مان لیا، اس کے بعد جب وہ کوہ طور پر گئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ انتم ضمیر مرفوع منفصل ہم نے پڑھا، ظالمون ظالمان ظالمون اس میں فاعل۔ اب جتنا غور کرتے جائیں گے قرآن پاک کی تقریباً آپ کو بہت صحیح آیتیں ہیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی، تم تو ظالم۔ اور اذ جب اخذنا ہم نے لیا، اخذنا جب متکلم کا یہ ماضی کا صیغہ ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا، ہم نے لیا میثاقکم تم سے عہد، اور رفعنا ہم نے بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر،
الطور، کس کو؟ طور کو. خذو، پکڑو، ماں جو آتینا کو ہم نے تمہیں دیا، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو. قالو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، لیکن ہم نے نافرمانی کی. ہم نے سنا لیکن ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے، ہم نے نافرمانی کرنی ہے. تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا ایمان لانا تھا، یہ باتیں کرتے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں توریت پر. وَأُشْرِبُوا، اور پلائی گئی، مجہول کا صیغہ، پلائی گئی، فی قلوبہم، ان کی دلوں میں، العجل، بچڑے کی محبت ان کی دلوں میں پلائی گئی، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، کہ یہ اتنے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد فوراً انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا. قل، فرما دیجیے، بئس ما، کتنا برا ہے، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں، بھی، اس کے ساتھ، ایمانکم، تمہارا ایمان، کتنا برا ایمان ہے. تم تو کہتے ہو ہم ایمان لائے، ہم تو توریت پر ایمان لائے. کیسا تمہارا ایمان ہے کہ بچڑے پر ایمان لانا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمن، اگر تم مومن ہو تو کتنا یہ برا ایمان ہے تمہارا. قد کانت، قل ان کانت، تم فرما دو اگر ہے، کانت لکم الدار، لکم تمہارے، لا کا لکم، ما لکم، لی لنا لکا، آپ نے پڑھا ہے نا. اگر تمہارے، لکم الدارو، تمہارے لیے، الدار الآخرہ، موصوف صفت، جو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، موصوف جیسے موصوف ہوتا اسے صفت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الدار یہاں تا تو نہیں ہے لیکن یہ مؤنث سمائی ہے، یعنی کہ موصوف ہے، مؤنث ہے. الدار الآخرہ، تو آخرت کا گھر تمہارے لیے. اگر تم یہ کہتے ہو نا آخرت کا گھر ہمارے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خالص، من دون الناس، لوگوں کو علاوہ. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے صرف 40 دن ہم نے عذاب کاٹنا ہے، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ جنت میں ہم نہیں جانا ہے. یہودی کہتے تھے 40 دن وہ جو بچڑوں کو انہوں نے پوجا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ خالص آخرت تمہارے لیے ہے، من دون الناس، لوگوں کی نہیں ہے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم، اگر تم صادقین، سچے ہو. اگر تم سچے یہ کہتے ہو آخرت تمہاری ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، جیسے مرو گے تو جنت میں ہو جائیں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْا، ہرگز نہیں. ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں لام نون والی گردان پڑھیں گے نا، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعل، اس کی وضاحت آپ کو مزید ہو جائے گی. ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ، ابداً، کبھی بھی، ہمیشہ، کبھی بھی، بما قدمت، سبب اس کے، ایدیہم، جو یہ اپنے آگے انہوں نے کام کیا ہے نا، انہوں نے اعمال بھیجے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے یہ کبھی بھی آگے نہیں جائیں گے، آگے کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ، اللہ، علیم، جانتا ہے، بالظالمین، ظالموں کو. بلکہ یہ کیا کریں گے، ولا، او لا، لام تاکید، تاجدنہم، آپ ضرور انہیں پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر. جیسے یہ پتہ ہو، یقین ہو کہ مرنے کے بعد جنت مجھے ملے گی تو وہ جنت کی تمنا کرے گی، لیکن یہ دنیا میں رہنے کو زیادہ ترجیح دیں گے، حرص ہے ان میں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، ان سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں. بلکہ یود احدہم، تمنا کرتا ہے، احدہم، ان کا ایک گروہ، لو یعمر، اسے عمر دی جائے، 1000 سنہ، 1000 سال. یہ تو 1000 سال جینے کی باتیں کرتے ہیں، مرنے کہاں، یہ سچے ہوتے تو ضرور کرتے. وما ہوا بمزحزحہ، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، اتنی عمر ملنا نہیں ہے، بمزحزحہ، دور کرنے والا. اگر اتنی عمر ان کو مل بھی جائے نا، من العذاب، عذاب سے یہ نہیں بچے گا، ایو عمر، کہ اسے عمر دیا جائے، یعنی انہیں عمر دی بھی جائے بفرض محال، تو عذاب سے نہیں چھٹنے والے. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بیما، با اس کے ساتھ، جو یعملون، عمل کرتے ہیں. تو ہم چونکہ لفظی منع پڑھ رہے ہیں، یعملو، یعملان، یعملون، یہ آپ نے گردان آپ نے پڑھی ہے، یعملو، یعملان، یعملو، تعملو، تعملان، یعملنا. یعمل جمع مذکر غائب کا صیغہ. تو اللہ فرماتا ہے یہ کبھی بھی مرنے کی تمنا ہی نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو آگے کام بھیجے ہیں تو اس پر تو یہ نادم ہے. یہ تو کہیں گے تم 1000 سال جیو. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب دیا جو یہ کہتے تھے کہ نہیں جی، ہم تو اپنی کتاب توریت پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے ان کو دیا.